تو جو ہم نے موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نعمان رضا خان صاحب جو ہیں ہمارے امام صاحب، ان سے بہتر شخص ان سوالات کو کر نہیں سکتا تھا. اسی لیے جو ہم نے اپنے چینل پہ ان کو مدعو کیا ہے، انوائٹ کیا ہے، وہ اسی لیے. تو ہمارا جو دوسرا سوال ہے امام صاحب سے وہ یہ ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ کیا دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے؟ یعنی کہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہم بچے ہمارے جیسا ماشاءاللہ مدرسے میں جتنا بھی کام کر رہے ہیں، دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو دنیا کی بھی تعلیم دے رہے ہیں. اور آپ کا جو مشن ہے اور ایک آپ کا جو پلان ہے پورے حیدرآباد میں اپنی جو اکیڈمی بنانا، اور میں اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام صاحب جو اکیڈمی چلاتے ہیں القرآن اکیڈمی کے نام سے، وہ فی سبیل اللہ ہے. اس کی کوئی فیس نہیں ہے جس میں وہ دین کی بھی تعلیم دے رہے ہیں اور دنیا کی تعلیم بھی دے رہے ہیں. تو امام صاحب جو ہم دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا دین کی تعلیم بھی ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے؟ بالکل بہت زیادہ ضروری ہے. دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور جس جہان میں اللہ کریم نے ہمیں بھیجا ہے تو اس کے اتار چڑھاؤ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوں گے تو تب تک ہم دنیا کے اندر صحیح سے رہ نہیں پائیں گے. اگر ہم علوم سے اگر دور بھاگتے ہیں تو ہم سمجھنے مکمل نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم پچھلے سیاستدان جتنے بھی دیکھیں سائنسدان جتنے بھی دیکھیں، سیاستدان بھی دیکھیں اور سائنسدان بھی دیکھیں دونوں، تو وہ آپ کو اسلامی یعنی کہ طور پر آپ کو دونوں کے اندر وہ نظر آئیں گے. یعنی کہ اگر ان کا علم دیکھیں اسلامیات کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ کو پختہ نظر آئے گا. اور اگر دنیا کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پختگی نظر آئے گی. یہ تو آپ ہے کہ ہمارا ایک معاشرہ یورپ اور جو ہے وہ انگریز کی طرف جو ہے وہ راغب ہو چکا ہے. ورنہ اگر ہم اپنی تاریخ پڑھیں تو ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں جو علماء ہیں وہی جو ہے وہ سائنسدان بھی ہوا کرتے تھے. اتنی بڑی بڑی ایجادات جو آج موجود ہیں وہ تقریباً جو ہے ہمارے مسلمان سائنسدان کی ہوا کرتی تھی. تو اس لیے دین کے ساتھ اگر دین انسان اگر سیکھ رہا ہے، طالب علم ہے ہمارے، اگر وہ بھی سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمیں، تو میں ان سے ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ دین کے طالب علم ہیں، اگر آپ درس نظامی کر رہے ہیں، اگر آپ حفظ کر رہے ہیں، اگر آپ مفتی کورس کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گریجویشن بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ ماسٹرز بھی ہونا چاہیے. اور میں تو اپنے طلباء سے بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کتنا خوبصورت لگے گا وہ نام، کہ اگر اس کے نام کے ساتھ اگر قاری کے ساتھ اگر ڈاکٹر بھی ہے، اگر حافظ کے ساتھ اگر انجینئر بھی اس کے نام کے ساتھ آئے تو کتنا خوبصورت لگے گا. تو دین کے ساتھ دنیا بہت زیادہ ضروری ہے. دونوں کا جو ہے وہ میل جول ہونا بالکل موجود ہے. کہ دونوں کا سلسلہ اگر انسان چلے گا، ایک ہاتھ میں دنیا اور ایک ہاتھ میں دین انشاءاللہ، تو اس سے انسان کو ترقی ضرور ملے گی انشاءاللہ. دیکھیں امام صاحب نے یعنی کہ آپ ویژن نوٹ کریں امام صاحب کا کہ انہوں نے کس طرح سے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اگر وہ کوئی مفتی ہے یا عالم دین ہے، کسی مسجد کا امام ہے، وہ صرف بچوں کو جو ہے نا دین کی تعلیم دیتا ہے. امام صاحب نے کتنی بہترین باتیں کوٹ کی ہیں. موسیٰ الفارمی، ابن سینا اور جتنے بھی اس مسلم سائنٹسٹ تھے، اصل میں انہوں نے دین کا کام بھی کیا اور دنیا کا کام بھی کیا. تو امام صاحب کا یہی ویژن ہے. بچوں کو دیکھیں وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کی تعلیم تو کریں لیکن دنیاوی تعلیم میں بھی گریجویشن کریں، اور جو ان کا جو وہ چاہتے ہیں پڑھنا، تو یہ زبردست یعنی کہ امام صاحب. اچھا ایک چیز اس کے اندر میں اور بھی ایڈ کرتا جاؤں عادل بھائی. اچھا جو دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا بھی سوال ہونا چاہیے اس طرح کہ بھائی جو دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو کیا ان کے لیے دین ضروری ہے؟ تو ہم اس میں کہیں گے اس کے اندر بھی ان کے لیے بھی دین ضروری ہے. کیونکہ صرف دنیا میں ہی دنیا کا کام کرتے ہوئے رہتے ہو، پھر آپ جب قبر و آخرت کے ہمیں جانا ہوگا تو اس وقت ہمارے سامنے پھر یقیناً دین کے جو احکامات کی متعلق ہم سے پوچھا جائے گا. تو جو ہمارے کالج اور یونیورسٹیز کے جو طالب علم ہیں اگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ وہ بھی دین اسلام کو اسٹڈی کریں، اور دین اسلام کی طرف جو وہ بھی اپنے اندر جو ہے وہ دین اسلام کی جو ہے وہ خوبصورتی کو لانے کی ضرور کوشش کریں. یعنی دونوں کو بیلنس رکھنا ضروری ہے. جو دین کا طالب علم وہ دنیا بھی سیکھیں، اور جو دنیا کا طالب علم بظاہر طور پر جو اصل علوم حاصل کر رہا ہے تو وہ دین کو بھی ضرور سیکھیں. میں سمجھتا ہوں امام صاحب نے جو ہے دریا کو جو ہے نا کوزے میں بند کر دیا. یہ سب کو یعنی کہ سننے کی ضرورت ہے، یہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بہت ہی اہم ہے ان کے لیے ویڈیو. تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے یہ سوال جو ہے سمجھ آ گیا ہو. جی تو میرا جو اگلا سوال ہے وہ بھی کافی اہم ہے، جو کہ ہمارے عالم دین ہے ماشاءاللہ ان کے لیے بھی. تو امام صاحب سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ امام صاحب عالم دین اور جو قوم کے مسائل ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عالم دین کا تعلق ہی تقریباً جو ہے وہ قوم سے ہوتا ہے، عوام سے ہوتا ہے، اور عوام بھی چاہتی ہے کہ وہ علماء سے جو ہے وہ اپنے جو دینی جو مسائل ہیں وہ شیئر کرے اور ان سے پوچھے. تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے،
ایک تو میں علماء سے بھی کہنا چاہوں گا اپنے ساتھیوں سے کہ جو اس کام کے اندر ہوتے ہیں اور اس فیلڈ کے اندر ہیں تو اس چیز کو اپنی ذمہ داری ضرور تصور کریں کہ اگر ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو سوال کا تسلی بخش جواب دیں یا مدلل جواب ضرور دیں، کیونکہ عوام جو ہے وہ جب تک آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کریں گے وہ آپ سے جب تک آپ اس کو مطمئن نہیں کر پائیں گے وہ آپ سے مطمئن نہیں ہو پائیں گے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی سوال اگر پوچھتا ہے کوئی شخص آپ سے تو اس وقت اس بات کو ضرور مد نظر رکھا کریں کہ ہم جو بھی بات اس کو سمجھا رہے ہیں وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہے ہیں، تو اس میں کچھ جو ہے وہ کمی نہیں ہونا چاہیے بلکہ مکمل طور پر اس کو ہم سمجھا دیں، اس کو بتا دیں۔ اور تیاری مثال کے طور پر ضروری نہیں کہ جو سوال ہم سے عوام پوچھتی ہے تو ہم اس کو فوراً اس کا آنسر اس کو دے دیں، یہ ضروری بھی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت ذمہ داری ایک عالم دین کی بنتی ہے کہ وہ اس وقت اگر اس کو آتا ہے مسئلہ وہ سوال کا جواب تو وہ اس وقت فوراً جواب دے دے، اور اگر نہیں آتا تو اس وقت تھوڑی معذرت کر لے اور اسٹڈی کر کے جو ہے وہ جواب ضرور دے، کیونکہ قوم کا تعلق جو ہے وہ اپنے امام سے ہوتا ہے، قوم کا تعلق اپنے عالم دین سے ہوتا ہے، قوم کا تعلق مفتی سے ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نبھائیں گے تو انشاءاللہ قوم کے لیے انشاءاللہ صحیح راہ پر گامزن ہوگی، اور اگر اس کو غلط گائیڈ کر دیا جلد بازی میں تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے مسئلہ اگر غلط ہوگا تو پھر اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے رہیں گے قوم کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو امام صاحب نے کافی بہتر طریقے سے اور اچھے انداز میں جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا، کیونکہ یہ بالکل یہ فیکٹ ہے، امام صاحب نے بالکل اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ جو ہمارے ماشاءاللہ جو عالم دین ہے اہل سنت کے یا کسی بھی مسلک کے، وہ اگر ہم کو نہیں پتا تو وہ رینڈملی کسی بھی بات کا جواب، کسی بھی سوال کا جواب نہ دیں، کیونکہ اگر اس نے فالو کر لی نا وہ چیز تو جو ہے نا جو فالو کر رہا ہے وہ بھی یعنی کہ گناہگار ہو گیا، اور جس نے بتایا وہ زیادہ گناہگار ہے۔ تو امام صاحب نے کافی بہتر اور اچھے انداز میں یہ بتا دیا۔ شکریہ۔